بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کس طرح سے آنے والے دن، آنے والے ہفتے، مہینے ہنگامہ خیز ہونے جا رہے ہیں۔ یہی سال ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میری اسلام آباد میں ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی اور ظاہر ہے کہ سب باتیں ڈسکلوز نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلط بات ہے جب انہوں نے بھی کہا کہ جی کچھ چیزوں کا میں رازدان ہوں، تو اس لیے شخصیات کے نام یا دیگر باتیں وہ سب نہ لیجیے گا۔ مجھے بھی صحافتی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پشاور میں کچھ عرصہ قبل ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات وہاں پر تھیں، کچھ یقین دہانیاں وہاں پر کرا دی گئی تھیں، اور ایران امریکہ جنگ اور اس کے بعد مذاکرات کی وجہ سے وہ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں۔ اب ڈیلے ہونے کے بعد بات کہاں تک گئی ہے؟ یہ بجٹ کے آگے تک گئی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس پر میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ابھی پہلے خبروں کا سن لیجئے کہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ آج سب سے بڑی خبر کیا سامنے آتی ہے کہ خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ سپریم کورٹ میں اچانک درخواست لے کر پہنچ گئی ہیں، اور درخواست میں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ درخواست میں اصل تو بات یہ کی گئی ہے کہ خان صاحب کا علاج الشفا ہسپتال سے کروایا جائے، یعنی ان کو جیل سے نکال کر ہاسپٹل لے جایا جائے اور علاج کروایا جائے الشفا ہاسپٹل میں۔ یہ درخواست کا مین متن ہے، مین مقصد ہے۔ اب سپریم کورٹ ہی کیوں گئی ہیں، اس درخواست کا کیا بنے گا، اس سے چیزوں کے رخ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس درخواست میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں، جن میں خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب، ان کے حوالے سے ہائی کورٹ کے آرڈرز کہ جی جو چاہے ملے جا کر، بیٹی کو ملنے کی اجازت ہے، ذاتی معالج کے ذریعے علاج کی اجازت، پھر ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت، لندن تک چلے جائیں، یہ سب کس طرح سے ان کو یہ اجازت ملتی تھی، کون کون سے ملتا تھا، کیا کیا ہوتا تھا، اس میں اخباری تراشے بھی ہیں، سب باتیں اس میں ساتھ لگائی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، اس پر وزراء کیا کیا کہتے ہیں، عدالت کے احکامات کس طرح ہوا میں اڑائے جاتے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی، یہ سب باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ اب اس درخواست پر اگر کارروائی ہوتی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بات آگے بڑھتی ہے، تو یہ بہت بڑی خبر بننے والی ہے۔ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اب پھر سے خان صاحب خبروں میں ہوں گے۔ وہ ایران امریکہ مذاکرات والا معاملہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے، اگرچہ کہیں نہ کہیں پھر مذاکرات ہونے ہیں، لیکن اب اس درخواست کے حوالے سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے خان صاحب کی خبریں پھر آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہ تو اب ایک مین چیز ہونے جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی بہنوں سے، اس میں سے بھی خبر جو نکلی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی پشاور والی بات میں ہم بعد میں جائیں گے، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اب بہنوں نے محمود خان اچکزئی صاحب سے بہت دفعہ پوچھا کہ جی مہنگائی پر آپ نہیں نکل رہے، اس پر بات نہیں کر رہے۔ خان صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا تھا جو بھی لاہ عمل دینا ہے، کسی بھی طرح کا ریلی کا، احتجاج کا، تحریک کا، حکومت گرانے کی تحریک کا، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بس محمود خان اچکزئی صاحب سر ہلاتے رہے۔ اب اس ملاقات ختم ہونے کے بعد بہنیں تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، پریشان ہیں کہ جی ہم نے محمود خان اچکزئی سے کہا خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کے علاج کے لیے کم از کم، ان کی صحت کے بارے میں آپ کوئی لاہ عمل نہیں دے رہے، کچھ نہیں کر رہے، تو وہ سر ہلاتے رہے۔ اب اس میں آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ کہ اب تو خود بہنیں پہنچ گئی ہیں، جی سپریم کورٹ جاتے ہیں، کچھ علاج کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ پر کیا ہے تو مجھے پھر آپ کو وہ پشاور والی میٹنگ کا حوالہ دینا ہوگا، اور ستمبر حکومت کے لیے ستمبر ہونے والا ہے، اور یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حکومت کو بھی پہنچ چکی ہوں گی۔ اسی لیے محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے لیے شہباز شریف صاحب تڑپ رہے ہیں، اور محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں ان باتوں کو چھپانے کے لیے جو یقین دہانیاں محمود خان اچکزئی کو کروائی جا چکی ہیں کہ جی میں آپ سے پرائم منسٹر ہاؤس یا براہ راست ایسی جگہ پر نہیں مل سکتا، کوئی نیوٹرل جگہ رکھ لیتے ہیں، وہاں پر یہ بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو اب یاد آیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جی کوئی نیب کے معاملات، دیگر معاملات کچھ آگے چلاتے ہیں، نیب کا کوئی نیا چیئرمین لانے کے لیے کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں کہیں بہت دیر تو نہیں ہو گئی، کیونکہ نیب بڑا ایکٹیو ہو گیا، چیئرمین نیب جو سابق جنرل ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ایک نیا سیل بنایا جا رہا ہے جو سارے کیسز دیکھے گا، ادھر ادھر کے نہیں، اپنے سارے کیسز دیکھے گا۔ تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد دیگر خبروں پر آتے ہیں، اور آخر میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا ستمبر اور ستمبر کی بات، اس پر بھی آئیں گے، کیونکہ یہ حالات جو میں خبروں کے حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں یہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ستمبر کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں، یقین دہانیاں ہونے لگ گئی ہیں۔ ایک تو جناب وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں، ڈیزل اور پیٹرول پر 160 روپے فی لیٹر لیوی وصول کرنا IMF کا ہدف ہے۔
یہ کہتے ہیں، مان گئے ہیں، جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی، شہباز رانا صاحب نے، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی خبر دی تھی کہ آئی ایم ایف سے طے ہوا تھا 80 روپے پیٹرولیم لیوی کا، یہ 117 روپے کس طرح لے رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف نے نہیں کہا 117 کا، 80 روپے کہا تھا، یہ خود سے آگے چلے گئے کیونکہ ان سے آئی پی پیز کی رقم نہیں اکٹھی ہو رہی، ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، یہ سب باتیں آئی ہیں۔ لیکن اب وزیر موصوف کیا کہتے ہیں، وزیر پیٹرولیم، کہ جی ہاں یہ بات درست ہے 80 روپے والی تھی، مگر اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 160 کا ہدف دے دیا ہمیں، تو اب اس پر سن لیجئے، اب اگر 160 تک جانی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی لیٹر 51 روپے ڈیزل پر ابھی لیوی ہے، تو پیٹرول پر ہے 126 روپے فی لیٹر، تو یہ اب 160 روپے تک اگر معاملہ جائے گا دونوں پر، تو ڈیزل مزید 109 روپے فی لیٹر مہنگا ہوگا اور پیٹرول مزید 34 روپے فی لیٹر مہنگا ابھی اور ہونا ہے۔ تو یہ 415 روپے میں 34 روپے آپ اور ملائیے پیٹرول کے لیے اور 109 روپے ڈیزل میں ملا دیجیے۔ اب امید یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا امریکہ ایران کے درمیان، پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آئیں گی اور پھر وہاں کا ریلیف آپ کو نہیں ملے گا، وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، اور تھوڑا بہت اگر ہو بھی سکا چند روپے کا مل جائے، کیونکہ آپ نے ٹیکس دینا ہے حکومت کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی صورت میں، کیونکہ آئی ایم ایف سے ایگری کر لیا کہ اب 160 روپے فی لیٹر ہم اکٹھا کریں گے۔ اسی لیے جب بہت اچھی صحافی مہوش خان صاحبہ نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی ہے وزیر خزانہ سے کہ جی کوئی ریلیف عوام کے لیے، کوئی ریلیف عوام کے لیے، کوئی اچھی بات، کوئی ایک امید افزا بات، کیونکہ نظر نہیں آ رہا کوئی ریلیف، تو آگے سے وزیر خزانہ نے بس اسی طرح بغیر کوئی ایکسپریشنز دیے کہا ہے کہ بجٹ کے وقت بات کریں گے، مطلب یہ کہ کوئی ریلیف نہیں ہے، بس بجٹ کے وقت دیکھیں گے۔ اب مہوش صاحبہ تو اپنی طور پہ پوچھ رہی ریلیف، اس سے بہتر ہے وزیر خزانہ سے پوچھنے کی بجائے آپ آئی ایم ایف سے پتہ کر لیں، وہاں سے آپ کو شاید کچھ چیزیں پتہ لگ جائیں گی، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں خبر آئی تھی کہ ہو کتنا آپ کو احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے میاں صاحب کا کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ جی یہ دیکھیں عوام کو ریلیف دیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، یہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اور اب دیکھیں اس کے بعد نواز شریف مریم نواز صاحبہ کیا کریں گے مل کر، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے تو شہباز شریف اور مریم صاحبہ کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئندہ چند روز میں عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ عمرہ ادائیگی کے لیے اب جا رہے ہیں، خیر ان لوگوں کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے حج سیزن کے بعد عمرے کے لیے کم ہی جا سکتا ہے، لیکن میاں صاحب کے لیے تو اور ہی چیزیں ہیں۔ نیب کی فائلیں کھل گئیں، مسلم لیگ نون کی اپنی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان پر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر پریشر بڑھایا جائے گا، 28ویں ترمیم کے منصوبے پر عمل درآمد کروایا جائے گا، ورنہ سب کو معلوم ہے نیب کیسز کھلنا تو سٹارٹر ہے، یہ بھی شروع ہے۔ جس دن الیکشن کمیشن نے حلقے کھولنے شروع کر دیے تو بینیفیشری کہاں جائیں گے؟ جس دن الیکشن کمیشن بیچ میں آ گیا، سکندر سلطان راجہ صاحب موجودہ نظام کے لگائے ہوئے آ گئے، ابھی تو جناب چیئرمین نیب ایکٹیو ہوئے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو جس دن کہہ دیا گیا تو اس دن کیا ہوگا؟ فارم 45 جب آ گئے میدان میں تو کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، سوچئے۔ تو وہ تلوار شہباز شریف صاحب پر لٹک رہی ہے اور لٹکتی رہے گی، اور اب وہ تلوار ہلنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے صرف دکھایا جا رہا تھا، اب تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے اور وہ تلوار لٹک رہی ہے، کیونکہ پشاور میں کچھ عرصہ پہلے یقین دہانیاں کروا دی گئی تھیں کچھ چیزوں کے بارے میں، اور اس میں کہیں آپ اس کو قومی حکومت کا نام دے دیں، کہیں موجودہ سیٹ اپ میں چینجز کا نام دے دیں، کہیں اس میں تحریک انصاف کے لیے کسی اسپیس کا نام دے دیں، وہ سب اس ایک پیکج ڈیل کا حصہ ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے تناظر میں ہی ہو سکتا ہے کہ پھر سب کی رہائیاں ایک ایک کر کے ہوں، اور کوٹ لکھپت پر آپ نظر رکھیے گا، کوٹ لکھپت جیل سے بھی رہائیاں ہو سکتی ہیں۔ آج کا میں آپ کو ایک اہم معاملہ بتا دوں کہ 9 مئی سے متعلق رہائیاں ہوئی ہیں، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز تھے پشاور میں، اس میں لیڈران بھی تھے، کارکنان بھی تھے، ان کے بارے میں خبر آئی ہے۔ پشاور میں درج 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنوں سمیت نامزد ملزمان باعزت بری، یہ جناب خبر آ گئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے ستمبر قریب آئے گا یہ خبریں آپ کو نظر آئے گا کچھ تیز ہوں گی۔ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کا رولا بھی پڑنا ہے، اور پھر اس سے پہلے نہیں تو اس کے بعد
پھر آپ کو بہت سے سیاسی دھماکے نظر آنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔